أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس إلى البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ہے، جس میں اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور عبادت کا ذریعہ ہے فقط عقل. عقل کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، اور یہ حکم اللہ نے صرف اور صرف انسان کو دیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور غور کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اربوں کھربوں لاکھوں انسان، جن کی تعداد بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ گزرے ہوئے انسانوں کو شمار کر سکیں. جو موجود ہیں انہیں بھی شمار نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ گزرے ہوئے انسانوں کو شمار کرے. تو ان کا بھی خالق و مالک وہی تھا، ان کا بھی رب وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے ہی خلق کیا ہے، اور تمہارے بعد آنے والوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے. یعنی بالکل قدرت صاف طور پہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سوائے انسان کو کسی اور کو عبادت کا حکم نہیں دیا. یوں تو ساری کائنات اس کے سامنے سے سر اٹھا ہی نہیں سکتی. دریا کی پٹکتی ہوئی موجیں، اٹھتی ہوئی لہریں، بے پناہ بلند پہاڑ، بے پناہ بلند آسمان، بے پناہ طاقتور فرشتے، سب کے سب اس کی عزت کے سامنے سجدہ ریز ہے. کوئی اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا. ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، اگر واقعاً اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اگر واقعاً اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو اللہ نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے سانسوں کا آنا جانا. تو سانسوں کو روک کے زندہ رہ کے بتاؤ کہ تم اللہ کے حکم کی مخالفت واقعاً کر سکتے ہو. کر ہی نہیں سکتے. کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتی، طاقت ہی نہیں. ہر چیز اس کی عزت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے. آسمانوں، زمین، ستارے، کہکشائیں، سیارے، سب چیز، سمندر، پہاڑ، سب مخلوقات، بڑی سے بڑی مخلوقات اس کی عزت کے سامنے سر جھکائے ہوئے. کوئی بھی اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا. بڑے بڑے ہاتھیوں والے، طاقت والے، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے دربان والے اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتے.
امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے یا غالباً امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک بادشاہ کو یہ خبر مل گئی کہ یہ اپنے گھر میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور حکومت کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ چیک کے لیے بھیج دیا گیا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ جہاں عبادتوں کا تعلق اور جہاں ساری کائنات ان کے اختیار میں ہو، انہیں اسلحہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حکم خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ان کی نماز بھی اللہ کے لیے ہے، ان کی جنگ بھی اللہ کے لیے، ان کا چلنا بھی اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے۔ وہ جہاں ہر جگہ وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں حکم خدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلحوں کی ضرورت انہیں نہیں ہے، وہ تو کمزور کو اسلحہ کی ضرورت ہے، کمزوروں کو اسلحہ کی ضرورت ہے، طاقتور کو تو کبھی اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا کی ہر حکومت مجرم کو گرفتار کرنے میں اپنی طاقت لگا دیتی ہے، مگر خدا کبھی مجرم کو گرفتار نہیں کرتا، اس لیے کہ بھاگ کے اگر جائے گا تو کہاں جائے گا۔ دوسری حکومتوں کو یہ خوف ہے کہ سرحد کو اگر چھوڑ دیا اور دوسرے ملک میں پہنچ گیا تو ہم گرفتار نہیں کر سکتے، مگر خدا کو تو اس کا بھی خوف نہیں ہے، اگر مر بھی جائے گا تو پلٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو خدا مجرم کو گرفتار کرنے میں طاقت خرچ نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو کمزور ہوتا ہے وہ مجرم کو گرفت اور پکڑنے میں طاقت لگاتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے کہاں چلا جائے گا؟ اس کی حکومت سے باہر چلا جائے گا، اس کی دنیا سے یا زندگی زندہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے حکم کے سامنے ساری چیزیں سرنگوں ہیں، سب چیزیں، لیکن اللہ کو انسان نے اختیار دیا عبادت کرنے کا، اور انسان سے مانگی عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں مانگی؟ جبکہ ساری کائنات اس کی عبادتوں میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی حمد ہے اس پروردگار کی، یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے اس کی تسبیح میں، پوری زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ حمد و ثنا یعنی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہر بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی تعریف کرتی ہے، ہر بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی تعریف کرتی ہے۔ مثلا میرا وجود اس دنیا میں پایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو میرے بنانے والا ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، ہر وجود اس کی حمد کر رہا ہے، ہر مخلوق اس کی حمد کر رہی ہے۔ تو یوں تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، مگر انسان سے اللہ نے کیوں تسبیح کو مانگ لیا، کیوں عبادت کو مانگ لیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں میری عبادت کرو، اللہ اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ ساری مخلوقات میں اللہ نے کسی کو عقل نہیں دی، اگر عقل دی ہے تو اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے۔ ساری کائنات، زمین جس طریقے سے اس نے بنا دی بس ویسی ہے، آسمان جس طریقے سے اس نے لٹکا دیا بس ویسا ہے۔ نہ آسمان میں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ہے، نہ زمین میں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ہے، نہ مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ حضرت انسان میں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ہیں، اور انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، کسی نے ہمیں جو ہے 5,000 روپیہ دے دیا، ہم بار بار ان ہاتھوں کو دیکھیں گے اس نے دیا کیوں ہے، اس کے دینے کا مقصد کیوں ہے؟ چونکہ انسان میں غور کے کرنے کی اللہ نے عادت رکھی ہے۔ تو بس اتنی ہی بات انسان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو عقل کسی کو نہیں دی اللہ نے وہ مجھے دی ہے، اور جب مجھے دی ہے تو ساری مخلوقات میں جو ذمہ داری میری ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ عقل میرے علاوہ کس کو دی ہے؟ انسان کے علاوہ، یعنی میرے علاوہ انسان کی بات کر رہا ہوں۔ تو انسان کے علاوہ اللہ نے کسے عقل دی ہے؟ بس حضرت انسان کو دی ہے،
اور تمام مخلوقات میں اللہ نے جو ہے انسان کو عزیز رکھا. اور قرآن مجید میں اللہ نے ساری چیزوں کی باتیں کی ہے. زمین کے بنانے کی بات کی، آسمان کی بات کی، سیاروں کی بات کی، سورج و چاند کی بات کی، بہترین کہکشاؤں کی بات کی، حور و غلمان کی بات کی، جنتوں کی بات کی، ملک کی بات کی. سب کی تو بات کی ہے، مگر کہیں بھی کسی کے بننے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے آسمان کو بنا دیا، کتنا بابرکت ہے وہ خدا جس نے زمین کو بچھا دیا، کتنا بابرکت ہے وہ خدا جس نے زمین اور آسمان کے درمیان بہترین سورج کو لٹکا دیا جو روشنی دے رہا ہے، کتنا بابرکت ہے وہ خدا جس نے سیاروں اور کہکشاؤں کو زمین و آسمان کے درمیان میں ٹانک دیا ہے. کہیں نہیں قرآن مجید میں کہا. اگر کہا تو اس وقت کہا جب حضرت انسان کو خلق کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے انسان کو بنا دیا. ذرا غور کریں، انسان کو اگر اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے کہ میں کون ہوں، پیغمبر نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے گا اسے خدا کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی. خود کو پہچان. نظام کائنات کیسا ہے، کیسی کیسی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتی. سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جب سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں تو آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے سرکار کہ آپ سے اللہ نے عبادتیں مانگ لی؟ اگر سارے کے سارے انسان عبادتوں میں مشغول ہو جائے تو اس کی الوہیت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی سجدہ نہ کرے تو اس کی خلاقیت میں کمی نہیں آئے گی. پتہ چلا اس نے اپنے لیے میری عبادتیں نہیں، اپنے لیے اپنی عبادتیں نہیں مانگی، بلکہ مجھے رتبے دینے کے لیے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا، تاکہ مجھے ایک تو شریف بنایا ہی تھا عبادتوں کے ذریعے اور شریف بن جاؤں. اور عبادت کا کتنا بڑا یہ کمال ہے. نماز میں دیکھ جائیے آپ مومنین کو، ارے نمازی ہے جھوٹ نہیں بولے گا، روزانہ کا نمازی ہے، بالکل انسان سچا ہے. ایک نیکی نے دنیا میں بھی عزت دے دی، آخرت میں بھی عزت دے دی. تو اس لیے عقل سے بہتر کوئی دولت نہیں. اسی بات کو نہج البلاغہ الگ الگ طریقے سے امام نے فرمایا، الگ الگ انداز میں امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا. آغاز یہیں سے ہوتا ہے اس 13ویں کلمے کا 113 لا اعمال اعود من العقل. عقل سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. امام نے اس کو دولت قرار دیا. واقعاً اگر عقل سے بڑی کوئی دولت ہوتی، طاقت عقل سے بڑی ہوتی تو ہاتھیوں کو کہتا خداوند عالم کائنات میں کسی کو عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا، ہاتھیوں کو دیتا اس لیے کہ تم بڑے بھی ہو، طاقتور بھی ہو، لہذا آؤ میری عبادت کرو. مگر خدا نے ہاتھیوں کو عبادت نہیں مانگی، انسان سے عبادت مانگی، عقل سے عبادت مانگی. جس میں اللہ نے عقل رکھی ہے تو عقل سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مخلوقات میں عقل سے بڑی نعمت کو تقسیم نہیں کیا. یعنی انسانوں میں عقل سے بڑی نعمت اللہ نے کسی نعمت کو نہیں دیا. عقل سے بڑی نعمت، عقل سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کو عقل سے بڑی نعمت نہیں بانٹی. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جاہل کا راتوں کو عبادتیں کرنا اور عقل مند کا سو جانا جاہل کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. چونکہ یہ جاہل عبادتیں کر کے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور واقعاً بہت ساری عبادتوں سے بھی نقصان پہنچا ہے. اور عقل مند جب کہ سو رہا تھا مگر اس کا سونے نے سماج اور معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اسی لیے کہ جو زیادہ جاہل ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام اور حاکم شام میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. ورنہ اگر عقل مند ہوتے، جاہل نہ ہوتے تو ذرا سی تمیز پیدا کرتے کہ امام حسن جو شہسوار پیغمبر، جن کا احترام رسول اللہ نے کیا،
جن کو اپنے دوش پہ رسول اللہ نے سوار کیا، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے۔ غور کرتے نا پیغمبر نے کس کے لیے کیا فرمایا۔ دنیا غور کرتی تو جہالت نقصان نہ پہنچا سکتی تھی، مگر چونکہ دنیا نے غور نہیں کیا، دنیا نے عقل نہیں استعمال کی اور پیغمبر کی باتوں پر دماغ نہیں لگایا، نہ تو یہ حدیث ہی بہت کافی تھی اسلام کو، امام علی اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی تھی کہ پیغمبر نے سارے دروازوں کو مسجد کے بند کر دیا اور علی و فاطمہ کے دروازوں کو بند نہیں کیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا یا اللہ کے نبی آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے، علی و فاطمہ کا دروازہ بند نہیں کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا میری اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھولا ہے۔ یہی حدیث کافی تھی کہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے اسلام میں جہاں سے دین لیا جا سکے۔ رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کر کے علی کا دروازہ کھول کے بتایا دین لینے کے قابل فقط علی کا دروازہ ہے، اور کسی کا در نہیں، اور کسی کا در نہیں۔ مگر جاہل نقصان پہنچا جائے، کیا فرمایا پیغمبر نے؟ جاہل کی راتوں کی عبادت عقل مند کا سو جانا جاہل کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ جاہل کا مستحب روزے رکھنا اور عقل مند کا روزہ نہ رکھنا جاہل کے روزوں سے بہتر ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر اس کے بعد امام پیغمبر نے ارشاد فرمایا جاہل کا راہ خدا میں نکل جانا جہاد کے لیے اور عاقل کا گھر میں بیٹھا رہنا جاہل کے جہاد سے کہیں زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اگر عقل لگاتے جنگ صفین میں تو خارجی خوارج نہ بنتے۔ خارجیوں کا یہ بن جانا خوارج اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے فقط نو کے نیزہ پر اٹھے ہوئے قرآن کو دیکھا ہے، پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی۔ قرآن اور علی، القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر وہ نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن دیکھتے تو کہتے قرآن ادھر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ادھر علی نہیں ہے، قرآن تو ادھر ہے جدھر علی ہے۔ عقل نہیں لگئی تو جاہل کا یہ عبادتیں کرتے تھے، ان کی عبادتوں کے سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر تھے، مگر جاہل تھے۔ خشک عبادتیں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جاہل کا راتوں کو عبادت کرنا، عاقل کا سو جانا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ان ساری باتوں کو بہت توجہ سے یاد رکھیے گا، انہیں یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہماری مجلس ایسی نہیں ہے کہ تیز بارش کی طرح برسیں گی اور ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم بہت رو کے ساتھ بہت تیز نہ پڑھتے ہیں، نہ شور مچاتے ہیں، نہ چلاتے ہیں، نہ چیختے ہیں، ٹھیک، مگر جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھنے کی بہت توجہ ہے۔ ہر حدیث، یہ حدیث یاد رکھیے گا، چونکہ جب ہم اس حدیث کو یاد رکھیں گے کہ جاہل کا راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا، عقل مند کا سونا، تو ہم غور کریں گے، عقل مند غور کریں گے کائنات میں اسلام کی تاریخ پر، ہم غور کریں گے کہ کیسے کیسے حادثے رونما ہوئے ہیں اور جہالت نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ جہالت نے اسلام کو، حد تو یہ ہے کہ جہالت نے امام حسین کو قتل کر دیا، جہالت نہیں کیا ہے۔ اگر لوگ عقل سے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے ایسے بہت سے مریضوں کا علاج کیا جو لا علاج مریض تھے، ان کا علاج کیا، ایسے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا جو لا علاج تھے۔ اس میں نابینا مادرزاد نابینا یعنی پیدائشی اندھا، اللہ کے حکم سے میں نے علاج کیا، خدا نے شفا دی۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد مبروس یعنی جس کے بدن پر سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں، برس،
یہ بھی ایک ابھی تک آج تک لا علاج مرض ہے، آج تک بھی اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اللہ کے حکم سے میں نے برس والے کا علاج کیا، اللہ نے اسے شفا دی۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، مگر میں جاہل کا علاج کرنے کے لیے گیا، احمق کا علاج کرنے کے لیے گیا، مگر نہ کر سکا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں احمق کا علاج کرنے کے لیے گیا مگر نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہی نہیں، وہ سوچتا ہی نہیں، وہ غور ہی نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد کلمات قصار میں بھی امام علی علیہ السلام سے معلوم کیا گیا مولا احمق کس کو کہتے ہیں، جاہل کس کو کہتے ہیں، احمق کس کو کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جو لوگوں میں عیب دیکھنے کے بعد ان لوگوں میں تو برا سمجھے اور وہی عیب اپنی ذات کے لیے بہتر سمجھتا ہو، یہ احمق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ انسان احمق ہے، عیب ہم دوسروں کے لیے برا سمجھ رہے ہیں اور وہی عیب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جو یقیناً ہم غور کریں اپنی عقل کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے والوں کا بھی خالق و مالک وہی ہے، لہذا اس کی عبادت کرو جس نے سوال کرنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا ہو۔ اور جب انسان عقل استعمال کرتا ہے تو بڑی بڑی مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ جب عقل استعمال کرتا ہے، جب تدبیر کرتا ہے، امام نے تدبیر کے لیے بھی عقل کا استعمال کیا۔ دیکھیے یہاں سنیے، لا اعمال اعود من العقل، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ولا وحدت اوحش من العجب، اور عجب خود پسندی سے بڑی کوئی تنہائی نہیں ہے۔ ولا عقل کالتدبیر، اور تدبیر سے بڑی کوئی عقل نہیں۔ تدبیر یعنی مشکلات سے نجات پانے کے لیے عقل کو استعمال کرنا، عقل کو گردش دینا۔ جب انسان تدبیر کرتا ہے تو بڑی بڑی مشکلات سے نجات پا جاتا ہے۔ کہتے ہیں تاریخ میں ایک واقعہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک غربت زدہ آدمی، فقیر و غریب، ظاہر سی بات ہے جب تک کہ کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا تب تک انسان کو راستہ نہیں ملتا۔ راستہ بتانے والا، ہر جگہ پہ رہنمائی کرنے والا انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کوئی ایئرپورٹ پہ آ جائے، سامنے گیٹ پڑے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے ارے یہ گیٹ نمبر کہاں ہے، پوچھتا تب بھی، جبکہ تیر کے نشان بھی لگے ہوئے، گیٹ نمبر بھی پڑے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آدمی کو سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ بغیر رہنمائی کے تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ ایک کسی محلے میں چلے جائیے، آپ وہاں کا ایڈریس نہیں جانتے، بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا کہ جہاں کھڑا ہوا وہی بلڈنگ ہے، اس کے باوجود بھی پوچھتے ہیں۔ رہنمائی کتنی ضروری ہے۔ عقل سے بڑھ کے کوئی رہنما نہیں، عقل سے بڑھ کے کوئی حاجی نہیں۔ یہاں تک کہ روایت ہے جب عقل سامنے آ جاتی ہے تو نبی و امام کی صورت میں ہوتی ہے، اور جب امام پردے میں چلا جاتا ہے تو عقل کی صورت میں ہوتا ہے۔ لا دین لمن لا عقل لہ، اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے امام نے فرمایا لا دین لمن لا عقل لہ، اس کے لیے دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صدیق کل امرئن عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر انسان کی سچی دوست اس کی عقل ہے، ہر انسان کا خطرناک ترین دشمن اس کا جہل ہے۔ دشمن یہ نہیں ہے جو سامنے سے ہماری جو ہے توہین کر رہے ہیں،
یہ تو چھوٹے موٹے دشمن ہے. بڑی دشمن ہے جہالت، جو صدیوں کو نقصان پہنچا جاتی ہے، جو نسلوں کو نقصان پہنچا جاتی ہے، جو انسان کے آنے والے صدیوں کو خراب کر دیتی ہے، جہالت. پھر اس کے بعد عقل کی تعریف میں پھر پوچھا گیا امام سے، مولا عقل کس کو کہتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، ما عبد بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان. جس کے ذریعے سے معبود کی عبادت کی جائے اسے عقل کہتے ہیں، اور جنت کو حاصل کیا جائے اس کو جو ہے عقل کہتے ہیں. حکومت کرنے کا نام عقل مندی نہیں ہے، مالک کی اطاعت میں سر جھکانے کا نام عقل مندی ہے. حکومت تو جو ہے حاکم شام کے پاس بھی تھی، مگر بیت المال کو مثلا لوٹ کے مالدار بن جانا یہ اوروں کا کام ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں مثلا خرچ کر دینا. جو لوگوں کا مال لوٹ کے مالدار بنتے ہیں انہیں غنی کہتے ہیں، اور جو بیت المال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں انہیں امیر المومنین کہتے ہیں. تو اس لیے حکومت شیطنت کے ذریعے ہوتی ہے، حکومت عقل کے ذریعے. حکومت عقل تو صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت. اللہ سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے لیے؟ امام جب آ گئی ہے بات تو میں عرض کر دوں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے. باقی باتیں بعد میں بیان کروں گا. ہو گئے نا تقریباً، آپ حضرات کا ٹائم ہو گیا ہے، تھکے ماندے آتے ہیں، مجھے بھی آپ کا احساس ہے. میں تو پورا دن خالی بیٹھا ہوا ہوں، چاہے 2 گھنٹے کی تقریر کرا لیجیے، میرا کیا بگڑ جائے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خواجہ مسجد میں ڈیلی 2 مجلس پڑھنے والا بن جاؤں، صبح شام ڈیلی. تو ظاہر سی بات ہے 12 سال ہو گئے، 8-10 سال ہو گئے، تو کچھ بھی نہیں، کوئی احساس بھی نہیں ہوگا 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کے بعد کہ ہاں صاحب کچھ کیا بھی ہے. لیکن آپ حضرات کیا بیان کر رہا تھا؟ مالک کی اطاعت کرنا، مالک کا مثلا بندہ بن جانا. اور جب انسان مالک کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا. نہ دنیا کی دولت اس کو لبھا سکتی ہے، نہ حکومتیں اس کو جو ہے لالچ میں لا سکتی ہے. مگر ایک اچھا سا نقطہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، جس کی وجہ سے میں نے کتاب بند کی تھی تاکہ اس کو سنا کے آپ حضرات کو جو ہے پتہ نہیں ہے. تو خیر، ہاں، چوتھے امام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہوئے تو امام حسن امام حسین علیہ السلام آئے عیادت کے لیے آئے. اور جب عیادت کے لیے اگر رٹو توتا ہوتا تو مجلس ختم کر دیتا. یہی مجلس رٹنے سے نہیں پڑھی جاتی، علم سے پڑھی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے امام کی خدمت امام حسین علیہ السلام آئے، اور جب آئے امام، جب آئے آقا، جب آئے مولا، امام سے سوال کیا، بیٹا بیمار ہو، اگر کوئی ضرورت ہو تو اپنے بابا کو یاد کیجئے. اب سنیے امامت کس کو کہتے ہیں، دیکھیے فکر اور عقل کس کو کہتے ہیں. آپ سنیے، خدا کی قسم ہے بابا جان، میں کیا آپ سے عرض کروں گا اور کیا آپ سے گزارش کروں گا، کیا میرا خدا میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ نہیں کرے گا؟ میرا خدا میرے بارے میں، تو اب ہم اپنے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یا ہم اپنے بارے میں ہم اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے. اگر خدا ہم سے محبت نہ کرتا تو ایک دن گناہ کر لیا ہوتا، معاف کر، وہ جو ہے سزا دے دیتا. موت طاری کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، مگر کیا کہنا اس کی محبت کے. میں نے گناہ کیا، اس نے مجھے جو ہے سزا نہیں دی، بلکہ توبہ کا دروازہ کھول کے کہا میرے بندے پریشان نہ ہونا، آ میری بارگاہ میں آ جا تاکہ میں توبہ کے پانی سے تجھے دھل دوں، تیری نجاست کو پاکیزگی میں بدل دوں، تیری گندگی کو طہارت میں تبدیل کروں. غور کریں اس کی رحمانیت، اس کی عظمت، اس کی مہربانیت.
تو عقل کے ذریعے ما عبد بہ الرحمن یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور فقط یہ نہیں کہا کہ پیدا کیا ہے، یہ تو ایک جملہ ہے جو کہہ دیا پیدا کیا ہے. پیدا ہونے سے پہلے تمہیں جن چیزوں کی ضرورت تھی تمہارے آنے سے پہلے خالق نے تمہارے لیے ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا. اللہ اکبر. آپ کے آنے سے پہلے، میرے آنے سے پہلے مالک نے میری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا. مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. مالک میں آیا ہوں تیری زمین پر، یہاں تو کھانا ہی نہیں ہے، یہاں تو اناج ہی نہیں ہے، یہاں تو گیہوں ہی نہیں ہے. ساری ضرورتوں کو پروردگار عالم نے میرے مانگنے سے پہلے ادا کر دیا. حد تو یہ ہو گئی کہ اگر ساری نعمتیں دے دیتا اور اس مہربان ماں کا وجود نہ خلق کرتا جو مجھے گرمیوں سے بچا رہی ہے، سردیوں سے بچا رہی ہے، نجاستوں سے بچا رہی ہے، جو مجھے مثلا غلاظتوں سے پاک و پاکیزہ کر کے پاکیزہ لباس میں لپیٹ رہی ہے، خود بے آرام ہو کے مجھے آرام دے رہی ہے، کیا اللہ کی کسی نعمت کا جواب لا سکتی ہوں؟ خود بے آرام ہو کے مجھے آرام دے رہی، خود بے آرام ہو کے. خدا کی قسم نہیں جواب ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ماں کی خدمتوں کا جواب لا سکے. ماں کی خدمتوں کا ایک آ گیا شخص، اور یہ ہمارے ائمہ کی شان ہے کہ انہوں نے جواب دیے، اور یہ پوچھنے والوں کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا، سوال کر لیا، اور ہم جیسے جاہلوں کو پتا چل گیا کہ باریکی کیا ہے، علم کیا ہے. ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا فرزند زہرا، فرزند رسول، میری ماں بہت دنوں سے بیمار ہے، اپنے ہاتھوں سے لباس بدلتا ہوں، غذا کھلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، بے پناہ خدمتیں کرتا ہوں. کئی سال بیت گئے، 10 سال بیت گئے. مولا کیا ماں کا حق ادا ہو سکا؟ امام نے فرمایا نہیں. اس نے سوال کر لیا مولا انہوں نے بھی ہماری خدمت کی ہے، ہم بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں، آخر ماں کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام نے ایک جو ہے بالکل نفسیاتی بات کہی، کہا یہ بتاؤ تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے کہ پروردگارہ یہ اپنی منزل کو پہنچ چکی ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، پروردگارہ اس پر اپنی رحمت نازل کر دے. کہا مولا یہ تو میرے دماغ میں چل رہا ہے کہ پروردگارہ ضعیف ہو چکی ہے، اب اس پر اپنی رحمت نازل کر دے، یعنی موت دے دے. کا بس یہی فرق ہے، جب بچہ ڈگمگا کے گرتا ہے تو ماں اپاہج کو بھی پروان چڑھانے کی دعا کرتی ہے. یہ تمہارا فرق ہے کہ تم موت کی دعا کر رہے ہیں، یہ ماں کا کمال ہے کہ وہ حیات کی دعا کرتی ہے. تو کیسی کیسی نعمت ہے، مگر یہ عقل کے سلسلے میں جب انسان اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو غور کرے گا، فکر کرے گا، عقل کو استعمال کرے گا. بے پناہ نعمتیں، بے پناہ خزانے، ہمارے پاس سے بڑھ کے تو کسی کے پاس دولت ہی نہیں، اس لیے کہ دنیا میں علی کے جیسا کسی کو رہبر حاصل نہیں ہے، دنیا میں حسین کے جیسا کسی کو سورما حاصل نہیں ہے، دنیا میں سید سجاد جیسا کسی کو عبادت گزار حاصل نہیں ہے، دنیا میں امام جعفر صادق جیسا کسی کو سچا حاصل نہیں ہے. ہم سے ہماری شرافتوں کے کیا کہنے، ہماری عزتوں کے کیا کہنے، اور ہماری عزتیں اس بنیاد پہ ہمارے وجود سے نہیں، ہم ان کے وجود سے منسلک ہو گئے. تو جب عزت دار سے مل جاتا ہے، جب ذلیل عزت دار سے مل جاتا ہے، تو خدا ذلت کو بھی عزت میں بدل دیتا ہے. ایک قطرے کے دل میں یہ خیال آیا، ایک پانی کے قطرے کے دل میں، یہ مثال ہے، نہ اس کے دل ہے قطرے کے اور نہ وہ سوچنے والا ہے، یہ تو ایک مثال ہے. ایک پانی کے قطرے کے دل میں یہ خیال آیا، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا، ختم نہیں ہونا چاہتا، مٹنا نہیں چاہتا، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو اس پانی کے قطرے کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے سمندر سے مل جانا چاہیے. جب تک سمندر باقی ہے یہ پانی کا قطرہ باقی ہے. اگر ہم جیسے لوگ چاہیں کہ کبھی مرنا نہیں ہے، کبھی مٹنا نہیں ہے، تو فضیلتوں کے سمندر حسین ابن علی سے اپنے آپ کو ملا دو. جیسے حر زندہ باد ہے ویسے ہی ہم بھی زندہ باد ہیں. اس اعتبار سے ضروری ہے عقل، فکر، غور. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ فضائل، یہ مصائب ہمارے درد کا علاج بنتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. دنیا کا کوئی سورما ایسا نہیں ہے کہ
بہت سارے پہلوان، بہت سارے طاقتور لوگوں کا مطالعہ کیا، لیکن جب ان تک بات رہتی ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اچھے سے اس کو فیس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. ہاں مجھے مارنا ہے تو مارو، مجھے قتل کرنا ہے تو کرو، میرے ہاتھ پیر کاٹنا ہے کاٹ ڈالو، میں ڈروں گا نہیں، میں نڈر ہوں. لیکن جب بات اس سے گزر کے اس کے بچوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے تو بڑا بڑا فولادی رکھنے والا جگر انسان ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے ظالموں، تم سے مجھ سے تعلق تھا، میرے بچوں کو اسیر کیوں بنا لیا؟ اور جب بچوں کو بل بلاتا ہوا دیکھتا ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اچھا میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بچوں کو چھوڑ دو ورنہ اللہ اکبر. ارے کیا کہنا حسین ابن علی کی طاقت کا، اپنی شہادت سے پہلے جانتے تھے میری بچی سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے جائیں گے مگر حسین ابن علی. ارے حسین ابن علی کی تو بات بہت بڑی ہے. ایک روز کی بات ہے، حسین ابن علی نے اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے زانوں پہ بٹھائے ہوئے تھے اور سکینہ کربلا کے میدان میں بیٹھ کر رہی تھی، گریا کر رہی تھی. بابا ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا، الاتش الاتش. مرتبہ حسین ابن علی نے فرمایا اے میری بچی پانی تو مل جائے گا مگر یزید کی بیعت کرنا پڑے گی. ارے ایک مرتبہ بچی نے چھڑک کے کہا نہیں بابا، ارے سکینہ پیاسی تو مر سکتی ہے مگر بیعت یزید سکینہ کو برداشت نہیں ہے. تو ذرا غور کریں حسین ابن علی کتنے سورما ہیں اور انہوں نے کیسے بچیوں کو کیسے پانی سے محروم کیا. روایت کا فقرہ ہے اور ایک مرتبہ دیکھا راستے میں جب کوفے کی طرف اسیران کربلا کا قافلہ لے کے جا رہے تھے، یہ ظالم یہ دشمن خدا جب لے کے جا رہے تھے تو مرتبہ دیکھا راستے میں اس نے شمر نے اپنے لوگوں کو پانی پلایا، ظالموں کو پانی پلایا. بچی اس لیے دور کھڑی رہی، ارے بچ جائے گا تو ظالم دے دے گا. اور بچی کی تمنا اس وقت ٹوٹ گئی، پانی بچا بھی مگر سکینہ جس ظالم نے ارے ننھی سی سکینہ کو پانی نہیں دیا بلکہ زمین پہ پانی گرا دیا. ارے سکینہ بیٹھ گئے بابا، ارے ظالم پانی گرا تو دیتے ہیں مگر پیاسوں کو نہیں دیتے، ترستے بچوں کو نہیں دیتے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور حسین کس بہادر کا نام ہے جس کو اپنے مصائب اپنے شہادت سے پہلے جو جانتے تھے میرے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا مگر حسین نے بتایا دین کتنا قیمتی ہے، دین کتنا قیمتی ہے. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک ہمیں عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا جو بھی ہمارے نفس میں برائیاں ہیں، کمیاں ہیں، پہلے تو ہمیں ہماری کمیوں سے ہمیں آگاہ فرما. پروردگارا ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اپنی کمیوں کے بارے میں غور کریں کہ ہم اس میں ہمارے اندر یہ کمی ہے، ایسی توفیق عنایت فرما. اور پروردگارا جب ہم اپنی کمیوں کو جان جائیں، جبکہ جانتے بھی ہیں، بس تو انہیں ہمیں اپنے آپ سے دور کرنے کی سعادت عنایت فرما. اے پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم بے عزتوں کو، ہم ذلیلوں کو آقا کے ذکر سے تو نے جو عزت بخشی ہے پروردگارا اس میں اضافہ فرما اور ہمیں آقا کے نقش قدم پر، مولا کے نقش قدم پر، حسین ابن علی علیہ السلام کے نقش قدم پر، ائمہ ہدی علیہ السلام کے سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا ہمارے سینے میں باطل سے ٹکرانے کا اتنا ہی حوصلہ عنایت فرما جتنا انصار حسینی میں حوصلہ عطا فرمایا تھا، ایسی توفیق عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے پڑھو لکھوں کو علم سے مالا مال فرما. پروردگارا غریب و غربا کی حفاظت فرما. پروردگارا مخیر حضرات کو سلامتی عنایت فرما. پروردگارا کاروباری طبقے کو اپنے حفظ و امان عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. بیماروں کو صحت کامل عنایت فرما. ہمیں آقا کے یاور و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق زہرا.